दोस्तों इनसाइड बाई मौसम फखर में खुशामदीद। खबर यह है कि जीएचक्यू इस वक्त अहम तरीन सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। हलचल मची हुई है और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। ताहम ये बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त जीएचक्यू में, ये जो जीएचक्यू में हलचल मची हुई है, इसका ताल्लुक बदनाम ज़माना जो हो चुका है नोटिफिकेशन उसके साथ नहीं, बल्कि इस हलचल और मुलाकातों का ताल्लुक इस वक्त बड़े अहम स्ट्रेटेजिक मंसूबों के साथ है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मिडल ईस्ट थिएटर में अहम किरदार के हवाले से ये जो मुलाकातें हैं ये हो रही हैं। और इस हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले ये जो हमारा म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट है उसके हवाले से है। और ये बात भी बड़ी अहमियत की हामिल है, बल्कि ये खबर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि मशरिक़ वुस्ता में ख़ास तौर पर पहली मर्तबा है कि हमला आवर ड्रोन्स, जिनको कमाकाजी ड्रोन्स कहा जा रहा है, उसकी फौरी तैनाती का फैसला किया गया है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के हवाले से जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही थी वो खारिज इल्लत नहीं है। ना सिर्फ ये, बल्कि हंगामी तौर पर अमेरिका के जो वजीर जंग हैं यानी पैट हैक्स, उनकी तरफ से भी मशरिक़ वुस्ता के हवाले से एक अहम ऐलान सामने आ रहा है। अब इस सारे बैकग्राउंड में जीएचक्यू की हलचल, मुलाकातें, ड्रोन्स की तैनाती और अमेरिकी ऐलान किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर बात करते हैं और ये देखते हैं कि रीजन के अंदर अब ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जहां पर पाकिस्तान अपने लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, इसके ऊपर बात करते हैं। ये तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट तय पा चुका है, जिसके तहत दोनों मुल्क एक दूसरे का जो दिफा है उसमें किरदार अदा करेंगे। यानी अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरेबिया पर कोई हमला हो जाता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब पर हमले को पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर करते हुए उस हमले का जवाब देगा। और यही सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से, यानी अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर अटैक होता है तो सऊदी अरब उसे सऊदी अरब पर अटैक समझते हुए पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा होगा। अब इस सूरत हाल में ये जो खास तौर पर सऊदी अरब का जो डिफेंस है वो इस वक्त पाकिस्तान की प्रायोरिटी भी है और मशरिक़ वुस्ता के अंदर होने वाली जो तब्दीलियां हैं, खास तौर पर इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से, वहां पर भी पाकिस्तान अब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। और उसी लिए ये जो सारी की सारी हिलजुल है ये होती हुई नजर आ रही है। हालिया दिनों में मैं एक से ज़ायद मरतबा आपके सामने पाकिस्तान की जो पहली ड्रोन एक्सरसाइज है, जिसे ऑपरेशन ज़रबे मैदान का नाम दिया गया है, मैं कम से कम 2 मरतबा इस ड्रोन बैटल फील्ड हवाले से ये जो मशकें हैं इस पर आपके साथ बात कर चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो ड्रोन एक्सरसाइजेस थी पाकिस्तान की, जिसके जरिए पाकिस्तान के ड्रोन्स ने इन्फेंट्री, आर्टिलरी और ये जो आर्म्ड व्हीकल्स हैं इसको निशाना बनाने की मशकें की थी। और इसमें सऊदी अरेबिया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने खुसूसी तौर पर ये जो मशकें हैं इसका मुशाहिदा किया था। इन ममालिक के मिलिट्री अटैशीज यहाँ पर मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो वॉरफेयर एबिलिटीज़ हैं उसको मशरिक़ वुस्ता में इस्तेमाल करने के हवाले से जो एक वसी इत्तफाक़ राय है वो हो चुका है। दूसरी जानिब ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफा का मुआहदा है, इसके हवाले से भी कुछ इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है। और पहले मरहले में तबूक की जो एयरबेस है उसका कंट्रोल पाकिस्तान को दिए जाने का फैसला किया जा चुका है। और तबूक में तबूक की इस एयरबेस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स मौजूद होगी और उसके साथ साथ 10,000 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो सऊदी अरब में तैनात किए जाएंगे। इस वक्त 2 मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे हुए थे, जिसके तहत पाकिस्तान ने तकरीबन 8 से 10,000 फौजी सऊदी अरब में तैनात कर रखे थे, लेकिन बाद में ये तादाद कम होकर 2,500 रहेगी। इस वक्त 2,500 पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और अब इसकी तादाद में इजाफा करते हुए तकरीबन 10,000 जो फौजी हैं वो सऊदी अरब में तैनात किए जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि एक एयरबेस पर पाकिस्तानी एयर एसेट्स और पाकिस्तान एयरफोर्स मौजूद होगी और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम वगैरह है जो पाकिस्तान के ताउन से
چائنا سے یا کسی اور جگہ سے خرید کر وہاں پر لگائے جائیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری جانب سعودی عرب کے جو مختلف اعلیٰ شخصیات ہیں وہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے ساتھ ان کے انٹریکشن میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس ایگریمنٹ کے تحت جو مختلف چیزوں نے طے پانا ہے، یعنی کس کس موقع پر پاکستان مداخلت کرے گا سعودی عرب کے اندر، کس کس مقام کی پاکستان حفاظت کرے گا، جو مین شیلٹر ہے سعودی امریکہ جو اگریمنٹ ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان کس لیئر کے اندر جا کر سارے فرائض سر انجام دے گا. اس حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو ٹائم لائنز ہیں، اس کو بھی طے کیا گیا ہے، اور جو کوآپریشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو بھی طے کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے حالیہ دنوں میں پاکستان کے اہم عسکری ماہرین نے، عسکری شخصیات نے سعودی عرب کا وزٹ کیا تھا، جس میں پاکستان کے چیف آف جنرل سٹاف تھے، وہ سعودی عرب گئے تھے. انہوں نے وہاں پر جا کر سعودی عرب کے چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقاتیں کی تھیں. پھر سعودی عرب کے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان آئے تھے، اور یہاں پر آ کے انہوں نے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقاتیں کی تھیں. ابھی ریسنٹلی یہ جو سعودی عربیہ کے جو رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر ہیں، لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود الجواہنی، یہ پاکستان کے وزٹ پر آئے ہوئے ہیں، اور کل انہوں نے جی ایچ کیو کے اندر پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں. یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ اسی جو پاکستان سعودی عربیہ ڈیفنس پیکٹ ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. دوسری جانب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اردن کے شاہ عبداللہ وہ پاکستان کا وزٹ کیا تھا، ٹلہ فائرنگ رینج میں آ کر انہوں نے پاکستان کی یہ جو ڈرون فورس ہے اس کا مشاہدہ کیا تھا. اور اس کے بعد ابھی 2 دن پہلے جو ٹلہ فائرنگ رینج پہ ہی جو پاکستان نے اپنی جو ضرب میدان شروع کیا ہے اس کا انہوں نے ویڈیو لنک پر مشاہدہ کیا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں اردن کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ اور بحرین کے ساتھ، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مستقبل میں اس بات کے امکانات پائے جاتے ہیں کہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کا جو دفاعی ایگریمنٹس ہیں وہ ہو جائیں. اب اسی پرسپیکٹو میں بحرین کے بھی جو نیشنل گارڈز کے کمانڈر ہیں جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ، وہ بھی پاکستان کے وزٹ پر آئے ہیں، اور کل ہی انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے جی ایچ کیو میں ملاقاتیں کی ہیں. یہ ملاقاتیں مشرق وسطیٰ کے تھیٹر میں پاکستان کے اہم ترین کردار کی نمائندگی کرتے ہیں. امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ عمان میں بھی پاکستان کی جو ملٹری انوالومنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور عمان میں جو انڈین انفلوئنس ہے اس کو بھی دور کرنے کے یا اس کو کم کرنے کے حوالے سے وہاں پر ایک لسننگ ٹاور انڈیا نے قائم کر رکھا ہے عمان میں. اس کو وہاں سے شفٹ کرانے کے لیے پاکستان عمان کے ساتھ انگیجمنٹ میں ہے، اور ممکنہ طور پر یہ لسننگ ٹاور عمان سے شفٹ کر کے ممکنہ طور پر افغانستان کی کسی ایئر بیس پر اس کو منتقل کیا جائے گا. تو یہ کچھ پیش رفت ہے جو کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان سے متصل علاقوں میں یہ جو الیکٹرانک سگنل جیمنگ، اسپوفنگ، یا یہ جو مختلف جو وائرلیس کمیونیکیشن ہے اس کے اندر خلل ڈالنے کے حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈپلائمنٹس وہاں پر کی ہیں، تاکہ اپنے آپ کو پاکستان کسی بھی ممکنہ مداخلت سے سیکیور کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا، وہ مڈل ایسٹ کے اندر اٹیکنگ ڈرونز کی تعیناتی ہے. یہ پہلا فیصلہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے. امریکہ نے بھی اس میدان کے اندر انٹری ڈالی ہے، اور یہ بڑی دلچسپ اس حوالے سے پیش رفت ہے کہ امریکہ نے جو حملہ آور ڈرونز ہیں جو تیار کیے ہیں وہ انفیکٹ ایرانین جو ڈرونز سے شداد ڈرونز جس کو ایران نے اسرائیلی جنگ کے خلاف استعمال کیا تھا، وہ ڈرونز کی ریورس انجینئرنگ کر کے امریکہ نے یہ جو حملہ آور ڈرونز جن کو کاماکازی ڈرونز کہا جاتا ہے یہ تیار کیے ہیں. اور یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس مقصد کے لیے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ نے ایک نئی ٹاسک فورس اسکورپین اسٹرائک کے نام سے انہوں نے اس کو تیار کیا ہے، اور اس میں اس کا مقصد خطے میں سرگرم امریکی افواج کے لیے کم لاگت اور زیادہ مؤثر ڈرون صلاحیتوں کو فوری طور پر فراہم کرنا ہے. اور یہ اقدام اس پس منظر میں بھی اٹھایا گیا ہے کہ اس ریجن میں خاص طور پر یمن میں اور لیبنان میں
جو ایران نواز گروپس ہیں جو عراق، شام، لبنان اور یمن میں امریکی افواج پر یا اسرائیل پر حملہ کرنے میں ملوث ہیں، ان کے خلاف ان ڈرونز کو استعمال کیا جائے گا. اور یہ جو جدید ڈرونز ہیں یہ انفیکٹ ایرانین ڈرونز کی ہی ریورس انجینئرنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانین ڈرونز کی ریورس انجینئرنگ کر کے امریکہ نے جو ڈرونز تیار کیے ہیں اور ان کو مشرق وسطیٰ میں تعینات کیا گیا ہے یا تعینات کیا جا رہا ہے، وہ ممکنہ طور پر ریجن میں ایرانی مفادات کے خلاف استعمال ہوں گے. اور یہ جو امریکی وزیر جنگ ہیں پیٹ ہیکس، انہوں نے اس حوالے سے اعلان بھی کیا ہے. اور سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر نے کہا ہے کہ ہمارے ماہر اہلکاروں نے جدید ڈرون ٹیکنالوجی تیزی سے فراہم کرنا شروع کی ہے، جو امریکی فوج کی جدت اور قوت کا اظہار ہے، جو خطے میں تخریبی عناصر کے لیے واضح پیغام ہے. امریکی فوج کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈرونز اب مڈل ایسٹ میں ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد امریکی عسکری ڈھانچے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا اور ڈرون ٹیکنالوجی پر بڑھتے ہوئے انحصار جو ہے یہ اس تناظر میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو اس ریجن کے اندر نہ صرف بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بلکہ اس ریجنل وار تھیٹر کے اندر پاکستان جو ہے ایک اہم پلیئر کے طور پر سامنے آ رہا ہے. اور یہ جو ڈیولپمنٹس جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ پاکستان تبوک ایئر بیس کا کنٹرول بھی لے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان 10,000 فوجیوں کو منتقل کر رہا ہے سعودی عربیہ ممکنہ حفاظتی اقدامات کے تحت. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، خاص طور پر پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے کردار اور خاص طور پر فلسطینی تنازع کے تناظر میں یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ GHQ میں جو ہلچل ہے وہ بنیادی طور پر انہی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس کے تناظر میں ہیں، اور اسی تناظر کے اندر جو اہم ترین اجلاس ہیں وہ بھی منعقد کیے جا رہے ہیں. اور بہت جلد اس حوالے سے جو آفیشیل اناؤنسمنٹس ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.